حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دیگر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شمولیت عبادات کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جمیع مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارگاہ حضرت سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ یہ ایام وصال حضرت سید الانبیاء ہیں اور شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی تعزیت کے وارث ہمارے اور آپ کے وارث زمان حضرت صاحب العمر علیہ السلام ہیں. آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہدائے کربلا اور شہدائے راہ کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے سب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جن ظالموں اور قاتلوں نے ہمارے شہداء کے خون میں ہاتھ رنگے ہیں اور اپنے طاغوتی اور یزیدی اہداف کے حصول کے لیے کوشش کی ہے ان ملعونوں کی ناکامی اور رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا ایمان ہے کہ یہ محافل جو ذکر محمد و آل محمد کی محافل ہیں جہاں یہ ہماری ہدایت اور نجات کا وسیلہ بنتی ہیں وہاں یہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کا وسیلہ بھی ہوتی ہیں. اہل ایمان جب ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں تو جہاں آخرت کا اجر و ثواب چاہتے ہیں وہاں اپنی مشکلات کی مشکل کشائی کی نیت بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو التماس دعا بھی کہتے ہیں. بنابراین ہر بیمار کی شفایابی کے لیے ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے ہر بے آباد آغوش کی آبادی کے لیے اور ہر مصیبت کے ازالے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد
والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وكافريهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعہ ربوبیت میں مخلصانہ وارثانہ استدعا ہے. واقع محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سب مومنین اور مومنات کی عبادات قبول اور منظور فرمائے. آپ حضرات نے عزاداری حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عزاداری حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ایام میں اس مقدس اور محترم مجلس کا انتظام کیا. خالق منان آپ کی اس پر خلوص کا عشق بھی قبول اور منظور فرمائے. اور اس اللہ نے اس پاکیزہ ذکر کے لیے جن فیوض و برکات کے نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے، رب العزت ہم میں سے ہر ایک کا دامن ان برکات سے پر فرمائے. دنیاوی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے اور اخروی نجات و سعادت سے بھی ہمیں بہتر فرمائے. ہمارے وہ بزرگان اور ہمارے آباء و اجداد و اسلاف جنہوں نے اس پاکیزہ ذکر کی محافل کی بنیادیں رکھی ہیں اور عزاداری کا ایک بہترین ورثہ ہماری طرف منتقل کیا ہے، خالق منان انہیں جوار رحمت عطا فرمائے، ان کی نیکیاں اور حسنات قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو ان کی اس وراثت کی نہ فقط حفاظت کی توفیق بخشے بلکہ اسے ترقی دینے کی توفیق فرمائے اور اسے اپنی آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرنے اور ہماری اولادوں کو بھی اس کی حفاظت کی توفیق بخشے، انہیں عزادار اور صالح نسل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے مل کر باوعد بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے جس نے ہمیں خلق فرمایا اور ہمیں وجود و انسانی وجود کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اس نے ہمیں دو چیزیں فرمائی ہیں. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. ماشاءاللہ. اس وقت آپ اس محفل میں تشریف فرما ہے تو ظاہراً تو آپ فقط اپنے اجسام اور ابدان کو لے کر آئے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں
کہ ہر جسم کے ساتھ اللہ نے ایک روح بھی مربوط کیا ہوا ہے، جو روح ہماری دنیاوی زندگی کا بھی ضامن ہے اور ہماری برزخی زندگی کا بھی وسیلہ ہے اور ہماری اخروی زندگی کا بھی وسیلہ ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر اللہ نے ہمیں زندگی جو عطا فرمائی ہے ہمارے دین اور یقین کے مطابق، یہ زندگی فقط اس موت تک نہیں ہے کہ جس نے ہمیں یقیناً آنا ہے، بلکہ ہمارے ایمان اور یقین کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم نے موت کے بعد بھی زندگی پانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس کو اپنی موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا تھا کہ کیا یہ بات حق اور سچ اور ہر قسم کے یقین سے آراستہ ہے یا نہیں کہ ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر موت والے کو دوبارہ زندگی ملنی ہے۔ جو لوگ دین اسلام کے منکر ہیں یا کسی بھی دین آسمانی پر نہیں ہیں، وہ تو موت کے بعد کی کسی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کسی بھی ایسے دین پر ہیں جو آسمان سے نازل ہوا، مثلاً یہودی، وہ بھی دین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی مخلوق ہے۔ مسیحی اور عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم مسلمان حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہودی بھی چونکہ آخر اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک دین کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر یقین رکھا ہوا ہے کہ موت کے بعد نئی زندگی میں ملنا ہے۔ عیسائی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی میں ہونا ہے۔ وہ جنت کے بھی قائل ہیں اور وہ جہنم کے بھی قائل ہیں، اور ہم مسلمان بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ فقط وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو بالکل بے دین ہیں اور کسی بھی دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل ان دیار میں لوگ اپنے یہودیت یا مسیحیت سے بھی فرار کرتے ہوئے لادینیت کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی وہ شاید اتنے بڑے منکر نہیں ہوئے کہ انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کا مکمل طور پر انکار کر دیا ہو۔ کچھ نہ کچھ مانتے ضرور ہیں، اگرچہ کہ وہ آخرت کی زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کہ وہ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر پوچھا جائے کیا ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی زندگی ہو، تو شاید منکر ہونا ان کے لیے مشکل ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارگاہ میں ایک ایسا شخص آیا جو اپنے زمانے کا ملحد اور بے دین شمار ہوتا تھا، اور کبھی کبھی آ کر امام علیہ السلام کے ساتھ دین پر بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا، اور عموماً وہ کہتا تھا کہ موت کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ایک دن امام علیہ السلام نے اسے فرمایا، یہ بتا کیا ممکن ہے یا نہیں کہ موت کے بعد کوئی حساب و کتاب ہو؟ ذہن اس بات کا احتمال دیتا ہے یا نہیں دیتا؟
کہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، شاید اس نے کوئی پوچھ گچھ کا انتظام بھی بنایا ہوا ہو، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہمیں زمین پر لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر قسم کی چیز اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، زرخیز زمین ہے، پھل ہے، میوے جات ہیں، ہر قسم کی چیزیں اس نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ کیا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہم سے حساب و کتاب لینے والا بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں ذہن مانتا تو ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اچھا جب تو یہ مانتا ہے کہ چلو یقینی نہیں، ہو تو سکتا ہے نا کہ ہو ایسا، تو فرمایا پھر دیکھ اگر ایسا ہوا، میں نے بھی مرنا ہے تو نے بھی مرنا ہے، موت کے بعد اگر ایسا ہو گیا کہ کوئی پوچھنے والا سسٹم بن گیا تو پھر بتا تو فائدے میں ہوگا یا میں فائدے میں؟ ماشاءاللہ، کیونکہ تو نے تو پوچھ گچھ کا خیال کیے بغیر اپنی زندگی گزاری ہے، تو نے تو حساب کتاب کا حساب رکھے بغیر اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ دیکھیے نا، ہم لوگ آپ کے ملک میں آتے ہیں اور ہمیں پتا ہو کہ امیگریشن والے کاؤنٹر پر ہم سے یہ بات بھی پوچھی جا سکتی ہے، یہ بات بھی پوچھی جا سکتی ہے، یہ کاغذ بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا خیال ہے ہم ہر ایسی دستاویز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یا نہیں جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ شاید وہاں ہم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ یہ تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ ہم کئی مرتبہ آپ کی امیگریشن کاؤنٹر پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ دستاویز ہوتی ہیں، وہ جو آفیسر بیٹھا ہوتا ہے کبھی پوچھ لیتا ہے اور کبھی نہیں پوچھتا۔ مثلا ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک دعوت نامہ آپ کے کسی نہ کسی ادارے کا موجود ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہم وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ بھی اگر اس نے پوچھ لیا تو ہم دکھا دیں گے، نہ پوچھا تو نہیں دکھائیں گے۔ تو چونکہ امکان ہوتا ہے کہ اس نے پوچھ لیا تو پھر دکھانا پڑے گا، تو ہونا تو چاہیے نا، ایسا تو نہیں کہ بالکل رکھو ہی نہ۔ تو جب امکان ہوتا ہے پوچھ گچھ کا تو بندہ اس کا انتظام کر کے چلتا ہے، اور جو بے پرواہ ہو جائے نہ کرے انتظام تو پھر واضح ہے کہ جب پوچھنے والا آ جاتا ہے تو پھر اس کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے وہ چیز کیوں نہیں لی، وہ اس کے بغیر تو میں تجھے داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دے سکتا، میں تو نہیں لگاتا تیری مہر۔ تو اس لیے ہر انسان احتمال کی بنیاد پر انتظام کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تو چلو ویسے تو یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر یقین نہ بھی ہو، احتمال بھی ہو کہ بھی اس نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم تو انتظام کر کے جا رہے ہیں، نماز کا بھی انتظام کر کے جا رہے ہیں، روزے کا بھی کر کے جا رہے ہیں، حلال حرام کا بھی خیال کر کے جا رہے ہیں، زندگی تو ہماری بھی گزر رہی ہے، زندگی تیری بھی گزر رہی ہے کہ جو بے پرواہ ہے۔ جیسے مثلا آج آپ کی رات گزر گئی، ہاں جس بے پرواہی میں گزری تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر اس نے پوچھ لیا کہ تم نے نیو ایئر کی شب ایسی گندی کیوں گزاری تھی تو پھر ہمیں انتظام کرنا چاہیے نا اس کا کہ کوئی پوچھنے والا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر پوچھنے والا ہوا تو میرا تو فائدہ ہو جائے گا، اور اگر بیڑا غرق ہوا تو تیرا غرق، اور اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو تو بھی ہمارے جیسا، ہم بھی تیرے جیسے، اس لیے کہ کوئی کچھ ہے جو نہیں تو پھر میرا بھی کوئی نقصان نہیں، تیرا بھی کوئی نقصان نہیں۔ تو اس لیے موت کے بعد آیا حساب و کتاب کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ آپ سارے برادران کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہے کہ کوئی حساب و کتاب ہو یا نہ ہو؟ اور اب فقط ممکن پہ بات نہیں ہے، بلکہ اس حساب و کتاب لینے والے نے خود پیغام بھیجا ہے کہ میں نے حساب و کتاب لینا ہے اور تم اس حساب و کتاب کی تیاری کر کے آؤ۔ وہ حساب و کتاب والا پیغام لے کے کون آیا ہے؟ اس کا نام رسول اللہ، جو اللہ کی طرف سے یہ پیغام لایا ہے کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو اس کائنات کا رازق ہے، اس نے تمہارے لیے حساب و کتاب کا دن معین کر رکھا ہے اور وہ تم سے حساب و کتاب لے گا ان تمام نعمات کا جو اس نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ اس پیغام کا تذکرہ اللہ نے خود سورہ فاتحہ میں فرما دیا ہے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ
سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آگے بڑھیں. مالک یوم الدین. یہ مالک یوم الدین کیا ہے؟ یہ اسی حساب و کتاب اور پوچھ گچھ کے دن کا ذکر ہے کہ میں اللہ نے جو رحمان بھی ہوں، جو رحیم بھی ہوں، جو رب العالمین بھی ہوں، وہ میں اللہ مالک یوم الدین بھی ہوں. یعنی میں نے تمہاری پوچھ گچھ کا ایک دن اور ایک حساب و کتاب کا روز معین کر رکھا ہے، اور اس دن کا مالک میں خود ہوں. میں نے کسی اور کے حوالے بھی نہیں کیا ہے. وہ سسٹم میں نے خود بنایا ہے. اس دن میں نے تم سے حساب و کتاب لینا ہے، لہذا تم اپنے اس حساب و کتاب کا انتظام کر کے آنا. وہ انتظام تم نے اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے یا میری مرضی کے مطابق کرنا ہے. واضح ہے جس نے پوچھ گچھ کرنی ہوتی ہے، سسٹم کا بنانے والا بھی تو وہی ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ میرے اس لا کے مطابق تم نے یہ چیز کی ہے یا نہیں کی ہے. کیا خیال ہے میں اگر آپ کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتروں، اپنی مرضی کے کاغذات دکھاؤں گا یا لندن کے قوانین کے مطابق مجھے دستاویز دکھانی ہوگی؟ جو ان کا لا ہے اس کے مطابق مجھے دکھانا ہوگا نا. اگر میں اپنی مرضی سے کوئی لکھ چک کے آ جاؤں تو وہ کہیں گے یہ ہمیں تو منظور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری مرضی کا کاغذ ہے، ہمیں وہ کاغذ دکھاؤ جو ہمارے حکومت کے لا کے مطابق ہو. تو اللہ فرماتا ہے میں نے جو حساب و کتاب لینا ہے وہ میں نے اپنے لا کے مطابق لینا ہے. تم تیاری کرو تو میرے لا کے مطابق کرو. میرا لا ہے کیا، اس لا کو بتانے کے لیے میں نے نظام رسالت بنایا. اس لا سے آگاہی کرنے کے لیے میں نے اپنے نبی بھیجے ہیں، اپنے رسول بھیجے ہیں، اور تم پر میں نے سب سے بڑا اپنا احسان یہی کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس رسول کو تمہارے لیے بھیجا ہے کہ جو رسول رسولوں کا بھی سردار ہے، جو نبی نبیوں کا بھی سردار ہے، جو کائنات کا بھی سردار ہے. کوئی کائنات میں اللہ نے اس جیسا نہیں بنایا جیسا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت و شان کا مالک بنایا ہے. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شک اللہ نے حضرت آدم کی امت کے لیے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کی امت کے لیے حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت موسیٰ کی امت کے لیے ان کو، حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے حضرت عیسیٰ کو. لیکن آیا وہ انبیاء افضل تھے یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ ہم پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں اپنے قانون شریعت سے آگاہ کرنے کے لیے اس نے اپنے سب سے بڑے اور سب سے اعلیٰ و افضل رسول کو بھیجا. اور اس کو بھیجا کہ جس نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلقا. ماشاءاللہ. سیدھی سی بات ہے، یہ کائنات پہلے نہ تھی، اس کے بعد اللہ نے اس کو خلق فرمایا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. اللہ کب سے ہے؟ آواز بلند صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر یہ سوال ہو کہ اللہ کب سے ہے، جواب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے. وہ ہمیشہ کب سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی. اسی کو امیر المومنین فرماتے ہیں هو الاول بلا اول، هو الاخر بلا آخر، هو الاول بلا ابتدا، هو الاخر بلا انتہا. وہ اول ہے جس کی کوئی ابتدا کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ آخر ہے جس کی کوئی انتہا کا تصور نہیں ہو سکتا. ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی ابتدا کا سوال تو پیدا کر سکتے ہیں
لیکن اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. وہ ازلی بھی ہے اور وہ ابدی بھی ہے. وہ تھا کچھ نہ تھا، لیکن اس نے اپنی حکمت اور قدرت کے مطابق کائنات کو خلق کرنا شروع کیا. تو اب رسول اکرم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جب تخلیق کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے میرے نور کو خلق کرنا. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں اس کو سب سے افضل بنانے کا پروگرام بنا رکھا تھا. اسی سے ہی اپنی کائنات کی تخلیق کا آغاز، یعنی نیچے سے اوپر شروع نہیں کیا بلکہ اوپر سے نیچے شروع کیا ہے. جو سب سے افضل تھا اسے سب سے پہلے خلق کیا. اب فرمائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہو گئے ساری کائنات سے افضل، ان کے بعد دوسرے نمبر کی شخصیت کون ہے؟ رسول اکرم کے بعد پھر دوسرے نمبر کی شخصیت بھی تو ہوگی نا. جو باقی سب سے افضل ہوگی رسول کے بعد ہوگی. تو اس کے متعلق رسول اکرم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں. یعنی جس نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، جہاں وہ نور محمدی تھا وہاں اس میں نور حیدری بھی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نور محمدی بھی اسی میں اور نور حیدری بھی اسی میں. اور اس لیے رسول اکرم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا انا وعلی من نور واحد. پھر اس کے بعد اور مزید وضاحت رسول اکرم نے فرمائی اور فرمایا کہ تکلم بکلمۃ فخلق منها نورا وتكلم بكلمة فخلق منها روحا فمزج النور بالروح وخلق منه محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اکرم نے پنج تن پاک کا تذکرہ کر دیا. اب بتائیے ہمارا ایمان کیا ہے؟ محمد و علی جس نور سے ہیں، زہرا و حسنین بھی اسی نور سے ہیں یا نہیں؟ پنج تن پاک کا نور بھی ایک ہے، 14 معصومین کا نور بھی ایک ہے. اور اس طرح گویا یہ 14 معصومین جو ایک نور سے ہیں، ان سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کا آغاز فرمایا ہے اور اس سے سلسلہ تخلیق کائنات شروع ہوا ہے. باز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیں اس دنیا کے لیے رزق کی بھی ضرورت ہے اور ہمارا گزارا بغیر رزق کے نہیں. کیا خیال ہے؟ آپ سارا دن جو جاب ملازمت کاروبار وغیرہ کرتے ہیں کس لیے؟ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے رزق. کوئی بھی آپ سارا دن کی مصروفیت دیکھ لیں، آپ میں سے ہر ایک کی مصروفیت کا مقصد اپنے رزق کو حاصل کرنا ہے اور رزق کمانا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کسب معاش، کسب رزق. اور معصومین نے بھی فرمایا ہے افضل الاعمال کسب الحلال. تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے رزق حلال کمانا. جو اس بہترین عمل کو انجام دیتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رزق کہتے ہیں اپنے بدن کی ضرورت کو پورا کرنے والا سامان. جو بھی کوئی چیز ہمارے جسم کی کسی ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ شے ہمارا رزق ہے. مثلا یہ پانی ہمارے بدن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ پانی ہمارے لیے رزق ہے.
کھانا ہمارے بدن کی ضرورت ہے، یہ کھانا ہمارے لیے رزق ہے. لباس ہماری ضرورت ہے تو لباس ہمارے لیے رزق ہے. مکان ہماری ضرورت ہے تو مکان ہمارے لیے رزق ہے. سواری گاڑی ہماری ضرورت ہے تو گاڑی ہمارے لیے رزق ہے. اور اس میں کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں، اچھا سے اچھا رزق بھی ہوتا ہے، گھٹیا سے گھٹیا رزق بھی ہوتا ہے. فرمائیے جو لوگ پاکستان چھوڑ کر یو کے آئے ہوئے ہیں وہ گھٹیا رزق کے لیے آئے ہوئے ہیں یا اچھے رزق کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اچھا رزق بھی ہوتا ہے. رزق بہرحال ہماری ضرورت ہے، اور اللہ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے تو وہ غافل نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے. اس نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ تمہیں یہ شکوہ اور گلے کا موقع میں نہیں دوں گا کہ تمہارے بدن کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اور جس زمین پر میں نے تمہیں بسایا ہے وہاں وہ تمہاری ضرورت پورا کرنے والا سامان تمہیں نہ ملے. کیا خیال ہے؟ ہم جو چاہیے ہمیں اس زمین پر مل جاتا ہے یا نہیں؟ یہ کس نے سسٹم بنایا ہے؟ ہماری ہر ضرورت کے پورا کرنے کا سامان اس زمین میں سجا دیا ہے اور بنا دیا ہے. اس ناظم کا نام اللہ ہے، اس کائنات کے خالق کا نام اللہ ہے. اور وہ اپنا سب سے پہلا تعارف یہ کرواتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ فرماتا ہے جب بھی میرا نام لے کے شروع کرو تو میرا پہلا تعارف تمہارے لیے یہ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، اور تمہاری کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو میں پورا نہ کروں. اگر نہ کرتا تو میں رحمان نہ ہوتا، اگر نہ کرتا تو میں رحیم نہ ہوتا. میں تو ان کے لیے بھی پورا کرتا ہوں جو میرے دشمن بنتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ فرعون اللہ کا دشمن تھا یا اللہ کا دوست؟ نمرود اللہ کا دشمن تھا یا اللہ کا دوست؟ یزید ابن زیاد، شمر، حجاج ابن یوسف، خود شیطان ابلیس جو ان سب کا چچا لگتا ہے، جس نے فرعون کو فرعون بنانے میں پروگرام بنایا ہے، جس نے نمرود کو نمرود بنایا ہے. یہ سارا شیطان جو کہ ہمارا بابا حضرت آدم کے زمانے سے دشمنی لے کے چل رہا ہے، اور اس نے ٹھوک کے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں پکا دشمن ہوں آدم کی اولاد کا، اور میں کبھی ان سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ظاہر میں کمپرومائز کروں گا ان کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ کبھی خلوص نہیں برتوں گا. تو آیا وہ اللہ کا دوست ہے یا اللہ کا دشمن ہے؟ دشمن ہے. شیطان اللہ کا دشمن. لیکن شیطان کو بھی رزق چاہیے یا نہیں؟ شیطان بغیر رزق کے گزارا کرتا ہے یا رزق کے ساتھ گزارا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جب اسے بھی رزق چاہیے، حتیٰ کہ وہ وجود جو اسے ملا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. وہ وجود زندہ ہے، مردہ تو نہیں ہے. زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے اسے دی ہے. زندگی کے لیے اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، سب چیزوں سے اللہ نے دی ہے. تو اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، اور میری رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں فقط اپنے دوست کو نہیں دیتا بلکہ میں اپنے غیر دشمن کو بھی دیتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک اس زمین پر اکثر اللہ کے دشمن آباد رہے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شاکر اور نیک بندوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے، لیکن رزق فقط تھوڑوں کے لیے رہا ہے یا سب کے لیے رہا ہے؟ دوستوں کے لیے بھی رہا ہے اور دشمنوں کے لیے بھی رہا ہے. بلکہ بسا اوقات دشمنوں کے پاس زیادہ رہا ہے اور دوستوں کے پاس کم رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کہتا ہے چونکہ پیدا میں نے کیا ہے اس لیے میں شکایت کا موقع نہیں دیتا کہ کل کوئی مجھے یہ کہے ہمیں پیدا کیا تھا، ہمارے رزق کا محتاج بھی تو نے بنایا تھا، تو پھر ہمارے لیے رزق کا انتظام تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے دوستی اور محبت
ماننا نہ ماننا، مسلم ہونا یا کافر ہونا، یہ ان کی مرضی ہے، رزق دینا میرا اختیار ہے، اس لیے میں اس میں کوئی فرق کرنے کا قائل نہیں ہوں، اپنوں کو بھی دوں گا اور غیروں کو بھی دوں گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رحمانیت مکمل طور کے اوپر ثابت ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بتائیے سورج کو کون پیدا کرتا ہے؟ اس سورج کو نور دینے والا کون ہے؟ یہ جتنی بارش برستی ہے، اس بارش کا برسانے والا کون ہے؟ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے نا کہ سمندر کا جو پانی ہے، جو نمکین بھی ہے اور جو کھارا بھی ہے، اس کو شیرین اور صاف پانی میں بدلنے کا سسٹم اللہ نے یہ بنایا ہے کہ اس سمندر کے پانی پر سورج کی گرمی پڑتی ہے اور اس سے آبی بخارات آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ جا کر بادلوں میں سمو جاتے ہیں اور بادلوں کے مشکیزے اس صاف شفاف اور شیرین پانی سے بھر جاتے ہیں، اور اللہ پھر اپنی تیز ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ ان بادلوں کو اڑاؤ اور لے جاؤ ان مقامات کی طرف جہاں میٹھے پانی کے پیاسے رہتے ہیں۔ وہ پیاسے درخت بھی ہیں، وہ پیاسے پودے بھی ہیں، وہ پیاسے کیڑے مکوڑے بھی ہیں، وہ پیاسے حیوانات بھی ہیں اور وہ پیاسے انسان بھی ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق سمندر کا کھارا پانی میٹھا اور شفاف بن کر روزانہ آپ کی زمین کو بھی سیراب کرتا ہے، آپ کے دریاؤں کو بھی بہاتا ہے، آپ کے چشموں کو بھی اگلاتا ہے اور آپ کے گھر میں آ کر آپ کی ہر چیز کو سیراب کر کے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا آپ کو تنگ بھی کرتا ہے۔ باورز بلند صلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سارا سسٹم اس نے کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنوں کے لیے یا ہر اس کے لیے جو اس کی مخلوق، جو مخلوق ہے اس کو وہ رزق دیتا ہے، لیکن یہ رزق ہمیں فائدہ دیتا ہے ہماری موت تک، زندگی تک تو ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے موت کے بعد والی زندگی کی، کیا موت کے بعد کی والی زندگی میں بھی ہمیں سعادت اور نیک بختی اور امن اور راحت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہاں، اس زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا سسٹم تبدیل کیا ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ وہاں میں نے اپنی نعمتیں دینی ہیں اپنوں کو، اور وہاں میں نے عذاب دینا ہے غیروں کو۔ جو اس زندگی میں میرے بنیں گے ان کو اس زندگی میں میں نعمتوں سے سرفراز کروں گا، اور جو اس زندگی میں میرے دشمن رہیں گے اس زندگی میں انہیں عذاب کا شکار کروں گا۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میں نے نظام نبوت بنایا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میں نے نظام رسالت بنایا ہے۔ جنہیں میں نے سب سے پہلے نور کے طور پر خلق کیا تھا، سب سے آخری ہدایت کا پیغام میں نے دے کر انہیں بھیجا ہے، کیونکہ میرا پیغام بھی آہستہ آہستہ مکمل ہوا ہے اور ترقی کرتا گیا ہے۔ جیسے پہلی سے پرائمری، پھر مڈل، پھر میٹرک، پھر اس طرح علم ترقی کرتا ہے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ سطح فکر بشری بھی اسی طرح ترقی کرتی آئی ہے، اور میں نے اپنے دین کے نظام کو اتنا ہی کامل سے کامل تر بنایا ہے۔ آخری نبی کو میں نے آخری دین دے کر بھیجا ہے، آخری نبی کو میں نے کامل ترین دین دے کر بھیجا ہے، جس کے بعد میرا پروگرام ہے کہ اب قیامت تک میں کوئی نیا دین بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اب نیا دین بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری پیغام میں نے بھیج دیا ہے، آخری نبی میں نے بھیج دیا ہے، اور آخری کتاب میں نے نازل کر دی ہے۔ اب میں نے تمہیں اس امر کا امتحان لینا ہے کہ تم میرے اس دین کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اس پیغام کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا نہیں گزارتے ہو، اور اگر گزارو گے تو جنت کی ابدی نعمتیں تمہارا مقدر بنیں گی، اور اگر بے پرواہی کر کے چھوٹی سی زندگی کو ترجیح دے کے میرے نافرمان بن جاؤ گے تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں تمہیں جہنم کی سزا کا حقدار بناؤں۔ سزا بھی میری سخت ہے اور انعام بھی میرا سب سے بڑا ہے۔
اب فرمائیے ہمیں سزا سے بچنا چاہیے یا نہیں، اور انعامات حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ جو ہماری عقل ہے یہ ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ انعام لینے کی کوشش کرو اور سزا سے بچنے کی کوشش کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ملک میں ٹریفک قوانین کی بڑی پابندی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پابندی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایک تو ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوں گے، تباہی پہ تباہی آئے گی، اور دوسرا حکومت کے لا کی بھی مخالفت ہوگی۔ چھوٹی سی مخالفت بھی آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جرمانہ پڑ جائے گا، پاؤنڈ پڑ جائیں گے۔ میں چل رہا ہوتا ہوں، میرے جو ساتھ دوست چلا رہے ہوتے ہیں، یہ یلو لائن ہے، اس یلو لائن پہ میرا پہیا چڑھ گیا تو 60 پاؤنڈ پڑ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی بڑی پابندی کرتے ہو، 60 پاؤنڈ سے بچنے کے لیے۔ معلوم ہوا انسان کی عقل انسان کو وادار کرتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ جرمانے اور سزا سے بچنے کی کوشش کرو، اور جہاں تجھے انعام مل سکتا ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ تو اسی کو آپ سامنے رکھ لیں، یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے، انسان کی عقل کا تقاضا بھی ہے، اور انسان کی سوچ بھی انسان کو اسی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی بنیاد پر میں نے تمہارے لیے بڑے سے بڑا انعام رکھا ہے، جو ابدی اور ہمیشہ کا انعام ہے، اس کا نام جنت ہے، اور میں نے سب سے بڑا جرمانہ اور سزا رکھی ہے، اور اس کا نام جہنم ہے۔ تم اپنی یہ چھوٹی سی زندگی اس لائن پہ گزارو کہ آخرت میں تمہیں ہمیشہ کی جنت بھی دے سکوں اور تمہیں ہمیشہ کے جرمانے اور عذاب سے بھی بچا دوں۔ اس کے لیے کیا کرو؟ اس کے لیے محمد و آل محمد کے غلام بن جاؤ، اس لیے کہ محمد و آل محمد کو میں نے اپنے دین کا کامل عالم بھی بنایا ہے اور اپنے دین کا کامل عامل بھی بنایا۔ یعنی فقط وہ لا جاننے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ کے جتنے بھی بیرسٹر اور قانون دان ہوتے ہیں وہ آپ کے ملک کے قوانین کو جانتے تو ہیں، اس کے عالم ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہر بیرسٹر قانون کا پورا عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے؟ جی، بلکہ میرے خیال میں قانون سیکھنے کے بہترین طریقے یہ بھی ہمارے وکیل ہمیں سکھاتے ہیں۔ جس شخص نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی اور وہ کیس لڑے گا تو وکیل کرے گا یا نہیں؟ کرتا ہے نا۔ اب وہ وکیل اس کی مدد کس بات میں کرتا ہے؟ تو نے قانون تو توڑا تھا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ تجھے اس قانون شکنی کی سزا سے بچاؤں، بلکہ یہ مانوں ہی نہ کہ تو نے قانون شکنی کی تھی۔ تو معلوم ہوا ادھر بھی وکیل ہوتا ہے، ادھر بھی وکیل ہوتا ہے، حق کا معامل بھی وکیل ہوتا ہے، باطل کا معامل بھی وکیل ہوتا ہے۔ تو یہ بیرسٹر جو ہوتے ہیں یہ قانون پر آگاہ اور عالم تو ہوتے ہیں، لیکن قانون کے خود 100% تابعدار ہوں اس کی پوری قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جن کو میں نے تمہارا ہادی بنا کر بھیجا ہے، جن کو میں نے تمہارا راہبر و پیشوا بنا کر بھیجا ہے، ان کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ کبھی بھی قانون شکنی، میرے قانون کی خلاف ورزی کی طرف نہیں جاتے۔ قانون کی خلاف ورزی کو رجس سمجھتے ہیں اور وہ ہر رجس سے دور ہوتے ہیں اور ایسے پاک ہوتے ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ تو کیا خیال ہے ہم جنہیں اپنا پیشوا اور راہبر مانتے ہیں انہیں معصوم مانتے ہیں یا غیر معصوم مانتے ہیں؟ 14 معصومین، 14 کون ہیں؟ معصوم۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قانون کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، نہ گناہ کبیرہ کرے، نہ گناہ صغیرہ کرے، نہ جان بوجھ کر کرے، نہ بھول کر کرے، نہ لا علمی کی وجہ سے کرے، نہ نیند میں کرے۔ یعنی یہ عجیب ہے، اس میں نیند بھی معصوم کی پاک ہوتی۔ یعنی آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ معصوم اپنی نیند میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سوچتے ہوں گے؟ ہماری جو خوابیں ہیں، ہم بڑے پاک بھی کیوں نہ ہوں،
زندگی میں ہم بڑی تابعداری کرتے ہیں اللہ کے قانون کی، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو جو خوابیں ہمیں آتی ہیں، کیا خواب میں بھی ہم کوئی قانون شکنی کر گزرتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ جو غسل جنابت کسی پہ واجب ہو جاتا ہے، یہ غسل ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی قانون شکنی سوچی ہوگی اور اس نے کوئی برائی سوچی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو یہ غسل جنابت واجب ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری جو خواب ہے وہ پاکیزہ فکر پر مبنی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو شہادہ معصومین ہیں وہ خوابوں میں بھی پاک ہے، ان کی نیند بھی پاک ہے، وہ نیند میں بھی اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے، عمدن بھی نہیں کرتے، سہون بھی نہیں کرتے اور خواب میں بھی نہیں کرتے، ہر حال میں ان کی زندگی پاک ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے پیشوا اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارے لیے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہماری پاکیزگی کا باعث بن سکے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اپنے پیغمبر کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر اکرم نے اور ان کی آل طاہرین نے اس فریضہ ہدایت کو ادا کرنے میں کوئی سستی کی ہے یا جیسے ادا کرنا چاہیے تھا ویسے ہی ادا کیا ہے؟ اور میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ یہ فرمائیے کہ بھرے مجمع میں اپنوں کی تعریف کرنا یہ مجمع کو پسند ہوتا ہے یا مجمع کو ناپسند ہوتا ہے؟ میں مثلا آپ کے سامنے آیا ہوں، یہاں میں نے مجھے ممبر پر آپ نے مجھے بٹھایا، میں اپنے بیٹے کے فضائل پڑھنا شروع کروں، میں اپنے بھائی کی کسی رگوئی شروع کروں، میں اپنے خاندان کے جناب کیا سے کیا فضائل پڑھنا شروع کر دوں، تو آپ کو وہ پسند آئیں گے؟ 10 منٹ بعد آپ کہیں گے مولانا صاحب اتنا لمبا سفر آپ نے کیا ہے، ہم نے آپ کو فقط اپنے بیٹوں کے فضائل پڑھنے کے لیے تو نہیں بھیجا، آپ بلایا تھا۔ اپنوں کے فضائل بھرے مجمع میں پڑھنا یہ عموماً پسندیدہ عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اکرم نے یہ کام کیا ہے؟ ذرا صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صلوات آپ وآل محمد کو پڑھتے ہیں۔ ایک نقطہ ہے وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیے، ایک آیت صلوات قرآن میں ہے یا نہیں جس کی تابعداری میں ہم صلوات پڑھتے ہیں؟ آیت صلوات کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ کے سارے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایماندار بنے ہو، اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، دین کو مانتے ہو، تم مومن ہو، تو پھر تمہارے اوپر میری طرف سے یہ آرڈر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، میرا چیف ایگزیکٹو آرڈر ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، جس پہ میں اور میرے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی اس پہ صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اب اس محفل میں جتنے یا ایھا الذین آمنوا بیٹھے ہیں ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اللہ کے اس چیف ایگزیکٹو آرڈر کو اوبے کرنے کے لیے پڑھیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے یہ اسی آیت کی تابعداری میں صلوات پڑھی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آیت میں تو ہے علی النبی، اللہ اس کے ملائکہ کس پہ صلوات بھیجتے ہیں؟ نبی پر۔ آگے وآلہ ہی ہے، آیت میں وآلہ ہی ہے جی
نہیں ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس علیہ کے ساتھ پھر وعلیہ ہے. اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اللہ اور میرے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر، وہاں وعلیہ کا ذکر نہیں ہے. پھر مومنوں کو آرڈر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو وہاں بھی وعلیہ نہیں ہے تو نہیں علیہ. آپ پھر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے سوچ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، ترجمہ بھی سن لیا، کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. میں نے کوئی غلط ترجمہ تو نہیں کیا. آیت میں وعلیہ ہے، دو مقامات پر ہو سکتا تھا لیکن دونوں پر نہیں ہے. علی النبی کے ساتھ بھی نہیں ہے، علیہ کے ساتھ بھی نہیں ہے. یعنی جب اللہ اور ملائکہ کی صلوات کا ذکر ہے تو وہاں بھی علی النبی ہے. جب الذین آمنوا کو صلوات کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں علیہ ہے، وعلیہ نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس آیت کی تابعداری کرتے ہوئے فقط اتنی صلوات پہ رکتے کیوں نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھو گے یا چھوڑ دو گے؟ جی عجیب لوگ ہیں. قرآن نے نہیں کہا وعلیہ، آپ کیوں شامل کرتے ہیں؟ ایک بات سمجھ لیں گے، وسلموا تسلیما، اس کو بھی لے لو، وہاں بھی تو آل کا ذکر، سلام کا ذکر ہے. صلوات اور سلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون سے تعلق ہے صلوات کا، وسلموا تسلیما سے تعلق ہے سلام کا. الصلاۃ والسلام علیکہ، ٹھیک ہے. آپ بھی جب زیارت پڑھتے ہیں عموماً نماز کے بعد تو ضرور پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. و سلام ہے، آپ چاہے تو الصلاۃ والسلام علیکہ کہتے ہیں. تو صلاۃ و سلام کا ذکر ہے نا، لیکن ہے نبی پر. آپ آل محمد کو صلوات میں کیوں شامل کیے ہوئے ہیں؟ ایک اہم سوال ہے یا نہیں؟ تو اس کا کوئی جواب ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس پہ اللہ نے صلوات کا حکم دیا تھا اس نبی سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہم اس حکم کی تابعداری کیسے کریں جو ہم مومنوں کو ہوا ہے، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ جب تک میرے اوپر صلوات پڑھتے ہوئے تم میری آل پہ صلوات نہ پڑھو گے تم نے میرے اوپر بھی نہیں پڑھی. ماشاءاللہ. لا تصلوا علیہ صلاۃ الفطر. معلوم ہوا کہ اب صلوات پر ہمیں محمد کے ساتھ آل محمد کو شامل کرنے کا آرڈر مل گیا خود نبی اکرم کی طرف سے. اب پھر ایک سوال ہے، نبی اکرم نے یہ حکم اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر دیا یا اللہ کے حکم کی بنیاد پر؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم کوئی باتیں رشتے میں ڈوب کر لیتے تھے؟ اقربا نوازی، رشتہ داری، خاندان پروری، کیا یہ رسول اکرم اس سے بات تھے یہ کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا ایسا کر لیتے تھے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گواہ ہے جو کام آپ کو غلط نظر آتا ہے رسول کبھی وہ غلطی کرنا اس کے کردار میں ہو ہی نہیں سکتا. ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں اگر اپنوں کی تعریف کروں تو آپ اسے اچھا سمجھیں گے یا اچھا نہیں سمجھیں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم اچھا نہیں سمجھیں. جو کام اچھا نہیں رسول اسے کبھی نہیں کر سکتے. بس رسول نے اگر اپنی آل کو صلوات میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ اچھا نہ ہوتا اگر فقط رشتے کی بنیاد پر، اچھا نہ ہوتا اگر وہ خاندان پرستی کی بنیاد پر ہوتا، اچھا نہ ہوتا اگر وہ اقربا نوازی کی بنیاد پر ہوتا. وہ اچھا ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری کی بنیاد پر ہے. اور اللہ نے کہا ہے میرے نبی میں ان کو آزما رہا ہوں، تیرے اوپر صلوات کا میں حکم دیتا ہوں،
تیری آل پر میں تجھے حکم دیتا ہوں تو دے. اب میں دیکھتا ہوں یہ تیری بھی مانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ہمارا ایمان ہے کہ ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. اللہ نے رسول کو یہ سند دے دی ہے کہ وہ تیری میری طرح خواہشات میں ڈوب کر کبھی نہیں بولتا. جو بولتا ہے وہ میری وحی کے تحت ہوتا ہے، یعنی اس کا ہر حکم میرا حکم ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے آل کو لائے کے صلوات بنایا تھا تو صلوات کا حکم دیا، یا لائے کے صلوات نہ تھے اور ویسے صلوات کا حکم دے دیا؟ جی رسول کو لائے کے صلوات کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو آل کو لائے کے صلوات کس نے بنایا؟ اللہ نے لائے کے صلوات بنایا تو کیوں بنایا؟ تو جواب یہ ہے جس مشن کے لیے اللہ نے رسول اکرم کو بھیجا وہ مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آل کا کردار بھی رسول کے کردار کے ساتھ شامل نہ ہو. ماشاءاللہ. عام طور پر ہمارے برادران اسلامی رسول اکرم کے کردار پہ رکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس رسول نے جو ہی کچھ کیا وہی کافی ہے. لیکن حق یہ ہے اگر نہ ہو آل کا کردار تو دین تو یزیدیت کے پاؤں تلے پامال ہو جاتا. آپ کے سامنے یہ بات، دین جو رسول اکرم پیش کر گئے تھے اگر نہ ہوتی کربلا تو یزید جیسا بندہ جو تخت رسول پہ چڑھ بیٹھا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ دین کو ترقی دینے کے لیے چڑھا تھا یا دین کو مٹانے کے لیے چڑھا تھا؟ وہ دین کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے چڑھا تھا یا برائیوں کو غالب کرنے کے لیے چڑھا تھا؟ وہ تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یزید کے کردار سے نفرت نہ کرتا ہو، جو یزید کی سوچ پہ لعنت نہ کرتا ہو. یزیدیت تو نام ہے 180 درجے اسلام کی اپوزٹ تصریح، یعنی جو رسول ہے رسول کے برعکس کا نام یزید، جو قرآن ہے قرآن کے برعکس اپوزٹ تصویر کا نام یزید ہے. اور اب یزید اور یزید جیسے لوگ یہ تو چاہتے تھے دین حق کو مٹانا اور رسول کی محنتوں کو ضائع کرنا. وہ کون ہیں جنہوں نے اس دین کو بچا کر تم تک پہنچایا؟ ماشاءاللہ. یہ ہم تو نہیں ہیں، فقط ہم شیعہ اس کے مدعی نہیں ہیں، بلکہ یہ خواجہ معینالدین الدین اجمیری جو اہل سنت میں سے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین. آگے کیا کہتے ہیں؟ دین پناہ. دین پناہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی دین کو پناہ کی ضرورت پڑ گئی تھی، دین لٹنے لگا تھا، دین تباہ ہونے لگا تھا، دین کسی ظالم کے پاؤں میں پامال ہونے لگا تھا اور فریاد کر رہا تھا کوئی ہے جو مجھے ان ظالموں سے بچائے. حسین وہ ہے جس نے دین کو اپنے سینے کی پناہ میں لے لیا. اسی لیے پھر اگلے شعر میں اور وضاحت تھی کہ سرداد نداب دست در دست یزید حقا کے دنائے لا الہ ہست حسین. یعنی لا الہ کا پودا ہی ختم ہو رہا تھا، لا الہ کے درخت کو ہی جڑ سے یزید اور اس کے ظالم نمائندے اکھاڑ پھینک کر ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے پر آ گئے تھے. حسین نے اپنے سر کٹوا کر اس خون سے اس پودے کو سیراب کر دیا اور آج وہ پودا سرسبز و شاداب ہے اور یزیدیت جہنم کی آگ میں جل رہی ہے. تو میرے دوستو یہ تو میں نے فقط حضرت امام حسین کے تھوڑا سا تذکرہ کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بی بی زہرا بتول سے لے کر آخری امام تک ان سب کا ایک ایک لمحہ دین کا محافظ رہا.
ان کی زندگی کی ہر حرکت حفاظت دین کا وسیلہ بنی ہے اور ان کا ہر سکون دین کی بقا کا ضامن بن گیا ہوا ہے. اور اگر یہ لائق صلوات نہیں تو پھر قائم میں لائق صلوات ہو کون سکتا ہے. اسی لیے اللہ کا رسول جانتا تھا کہ اللہ نے جو مجھے آل و اہل بیت دی ہے وہ مجھے دین کی تکمیل اور دین کی حفاظت کے لیے عطا فرمائی ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسول کو دیکھ لو, کیا کسی رسول یا نبی کی اہل البیت ایسی ہے جیسی محمد مصطفیٰ کی ہے؟ بے شک اہل بیت ہر ایک کی اپنے مقام پر ذی-شان ہے. حضرت ابراہیم کی دونوں بیویاں, حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے, حضرت ابراہیم کا خاندان, حضرت موسیٰ کا خاندان, حضرت عیسیٰ کا خاندان, حضرت عیسیٰ کی والدہ, یہ سارے باعزت و باشرف لوگ ہیں. ہم ان کی عزت و شرف پہ آنچ نہیں آنے دیتے اور ہم ان کے قائل ہیں, لیکن کون ہے جو زہرا کا مقابلہ کر سکتا؟ بے شک حضرت مریم معصومہ بیوی ہے, لیکن کجا مریم اور کجا زہرا. یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو, کجا وہ اولاد پیغمبران ماضی اور کجا حسنین و شریفین. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رسول دیکھ کر کہتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جنت کے سارے جوانوں کے سردار میرا حسن اور میرے حسین. میں یہاں تھوڑی سی یہ وضاحت بھی کرنا چاہوں گا, جو جنت جانا چاہتا ہے سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنت میں فقط امت کے جنتی ہوں گے یا انبیاء بھی ہوں گے؟ یعنی امتی کے لیے جنت بنائی گئی ہے یا انبیاء بھی اسی جنت میں جائیں گے جس میں آپ نے جانا؟ اگر کوئی علیحدہ کالونی ہوگی, ایک اور قسم کی جنت ہوگی جس میں انبیاء ہوں گے, یا اسی جنت میں ہوں گے انبیاء بھی جس میں آپ نے جانا اسی میں ہوں گے. یہ جو انبیاء جنت میں جائیں گے تو بہت سارے انبیاء ہیں جو بوڑھے فوت ہوئے, ضعیف العمر ہوئے. مثلا حضرت نوح لمبی عمر پا کے فوت ہوئے, ضعیف العمر تھے. حضرت ابراہیم, وہ تو قرآن کہتا ہے کہ اولاد ہی اللہ نے اس وقت دی جب سب بوڑھے ہو چکے تھے, اور پھر بے اولاد جوان ہوئی کتنا لمبا عرصہ اور گزرا تو حضرت ابراہیم فوت ہوئے. تو اس طرح بہت سارے انبیاء ہیں جو ضعیف العمر اور بوڑھے ہو کے فوت ہوئے. لیکن آپ بتائیے جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو حضرت ابراہیم کو کمر خمیدہ دیکھیں گے, بوڑھے ہوں گے, ضعیف العمر ہوں گے. اسی طرح حضرت موسیٰ بھی, حضرت نوح بھی آپ پہچانیں گے یہ بوڑھا نبی ہے. کیا خیال ہے آپ, نبی وہاں جوان ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے؟ جب امت ہی جوان ہوں گے, آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آپ کے بوڑھے وہاں بوڑھے ہوں گے. وہ روایت آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ ایک بوڑھیا عورت نے آ کر نبی اکرم سے التجا کی, یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے, اللہ مجھے جنت عطا کر. رسول مسکرائے, فرمایا بوڑھوں نے تو جنت جانا ہی. جو ہی رسول نے کہا بوڑھوں نے تو جنت جانے کو رونے لگی. اب میں روتی کیوں ہو؟ یا حضرت اس سے بڑھ کر اور رونا کس چیز پہ آئے کہ میں نے کہا میرے لیے جنت کی دعا کریں اور آپ کہتے ہیں کہ بوڑھوں نے جنت جانا نہیں, میں جنت نہیں جاؤں گی تو رو نہیں تو کیا کروں؟ نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تو جنت نہیں جائے گی, میں نے تو یہ کہا بوڑھے جنت نہیں جائیں گے. یعنی تو جنت جائے گی لیکن بوڑھی ہوگے نہیں, تو جوان ہوگے جنت جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا, ہر بوڑھا جوان ہوگا یا نہیں, اور ہر بچہ, یہ چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں کیا یہ بھی جنت جائیں گے یا نہیں؟ کیسے ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے 6 مہینے کا بچہ فوت ہو گیا, 6 مہینے کا بچہ جنت جائے گا, وہاں پھر امی سے دودھ مانگے گا؟ نہیں میرے دوستو, وہاں کیا ہونا ہے, ہر جنتی نے جوان ہونا ہے. روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک نہر سلسبیل ہے, جنت میں داخل ہونے والا نہر سلسبیل سے غلط ہوتا لگائے گا, جب نکلے گا تو ہر قسم کی کمزوری ختم اور 100 جوانوں کے برابر ایک جوانی کا وہ حامل ہو جائے گا جو ایسی جنت میں جانا چاہتا ہے. نعرہ حیدری, اس لیے کہ یا علی کے بغیر
جنت جانے کا پروگرام نہیں ہو سکتا. یا علی انت قسیم نار الجنہ، جنت کی چابیاں کس نے دینی ہے؟ مولا علی کے ہاتھ میں. تو اس لیے میرے عزیز دوستو سارے جوان ہوں گے، انبیاء بھی جوان ہوں گے، رسول بھی جوان ہوں گے، امتی بھی جوان ہوں گے، اور جنت بالفاظ دیگر جوانان کی نگری ہے. ٹھیک ہے، جنت میں کس کی نگری ہے؟ ایک ایسا جزیرہ بناؤ، ایک ایسا علاقہ بناؤ جس علاقے کی ساری آبادی طاقتور، جوان، صحت مند، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری اور بیماری کا تصور نہیں ہے. ہسپتال ہوں گے، اچھے ہسپتال، جیسے آپ کے ملک میں بڑے اعلیٰ ہسپتال دنیا سے یہاں لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، تو جنت میں بھی تو بہترین ہسپتال ہونے چاہیے. کیوں بھئی؟ ہسپتال تو وہاں ہونے چاہیے نا جہاں بیماری ہو، اور جہاں بیماری نہ ہو تو ہاسپٹل کی کیا ضرورت ہے؟ تو ڈاکٹر بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جو جنت جائیں گے یہ نہیں سمجھیں گے وہاں بھی ہم اپنا ٹیکہ لے کے پھریں گے اور وہاں ٹیلیسکوپ کے ذریعے علاج کریں گے اور ہماری وہاں مشینیں کام آئیں گی. نہیں، جو خدمت خلق کرنا ہے یہاں کرو، وہاں بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں صحت و عافیت ہے، آرام و عزت ہے، اور جوانی و جنت ہے. تو جب سارے جوان ہوں گے، پوری جنت جوان ہوگی. اب رسول کے اس فرمان کو پڑھیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کے جتنے جوان جنت میں ہوں گے ان پہ سرداری کن کی ہوگی؟ جی حسنین کی. فرمائیے انبیاء بھی تو وہاں ہوں گے اور وہ بھی جوان ہوں گے. کیا حسنین کی سرداری ان نبیوں پہ بھی ہوگی یا نہیں؟ جی دل مانتا ہے یا رسول کہیں گے نہیں نبیوں کو چھوڑو، وہ حسنین کی سرداری میں نہیں ہوگے، باقی امت کی سرداری ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو نبی لفظ ہی ایسا بولتے، لیکن رسول کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جنت میں جتنے جوانوں میں ہونا ہے، خواہ وہ نبی ہوں گے، خواہ وہ امتی ہوں گے، سلمان ہوگا یا ابو ذر، موسیٰ ہوگا یا عیسیٰ، جو بھی کوئی ہوگا حسنین کی رعایا ہوگا اور حسنین ان سب کے سردار ہوں گے. اب بتائیے حسنین ان سے افضل ہوئے یا نہیں؟ جی حسنین ان سے افضل ہوئے. افضل وہاں جا کے بن جائیں گے یا یہاں بھی افضل ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ جب جنت جائیں گے تو وہاں اللہ انہیں افضل بنا دے گا یا یہاں اللہ نے انہیں افضل بنایا ہے؟ افضل نہ بنا تھا تو اول نور میں نہ ہوتے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان 14 ہستیوں کو پوری کائنات کا سردار بنایا ہے، اور وہی جنت جائے گا جو یہیں سے ان کی سرداری کو مانے گا. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن اگر سردار ہیں تو قربانی کتنی دی ہے؟ سمجھنا تو اس بات میں معلوم ہوتا ہے سرداری اس قسم کی سرداری نہیں ہے جیسے یہاں لوگوں کی سرداریاں ہوتی ہیں اور حکمرانیاں ہوتی ہیں، بڑے وی آئی پی پروٹوکول انہیں ملتے ہیں اور بڑے بڑے مراعات اور انہیں خصوصی قسم کے انتظامات ملتے ہیں. نہ، بلکہ سرداری سید القوم خادمہم، دین کی سب سے بڑی خدمت کرنے والی شخصیتیں ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں سرداری سے نوازا ہے. اور اس لیے انہوں نے دین کی جو خدمت کی ہے، واضح ہے کہ کوئی اتنی خدمت نہ کر سکا جتنی رسول کی آل نے خدمت فرمائی ہے، یا رسول اکرم نے احسان فرمایا ہے، یا رسول اکرم کی اہل بیت نے احسان فرمایا ہے. اور یہ ہم اپنے مقام پر اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ان ہستیوں کی بھی معرفت سے نوازا ہے جن کو تو نے رسول کے ساتھ کائنات کی سب سے بڑی سردار ہستیاں بنایا. لوگ تو آل محمد کو ویسے نام کے طور پر جانتے ہیں، حقیقی طور پر نہیں مانتے ہیں. اگر حقیقتاً مانتے ہوتے تو جو بھی ان آل کی مخالفت میں آتا، کیا خیال ہے، پھر اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں؟
جو محمد کے مقابلے میں آئے وہ باطل پر ہوتا ہے یا حق پر؟ جو رسول کے مقابلے میں آئے وہ حق پر ہوتا ہے یا باطل پر؟ اب اسی اصول کی بنیاد پر جو آل رسول کے مقابلے میں آئے وہ اسی طرح باطل پر ہوتا ہے جیسے رسول کا مقابل والا یا رسول کے مقابل والا تو باطل پر ہوتا ہے، آل رسول والا حق پر ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ان سے پوچھو کہ جی جنگ صفین میں حق پر کون تھا؟ آپ کے بہت سارے دوست آپ کو ملتے ہوں گے، ان سے پوچھو کہ جنگ صفین ہوئی تھی جس میں تقریباً 80,000 بندے فریقین سے مارے گئے تھے۔ ایک طرف علی مولا کمان کر رہے تھے، دوسری طرف شام والا یزید کا باپ کمان کر رہا تھا۔ مقابلہ آپس میں علی اور اس کا تھا اور لوگ لڑ رہے تھے اور 80,000 بندے مارے گئے۔ یہ بتاؤ تو صحیح کہ حق پر کون تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں۔ مولا علی نے جنگ لڑی رسول اکرم کے ساتھ جنگ بدر، حق پر کون؟ مولا علی۔ احد لڑی، حق پر کون؟ علی۔ خیبر لڑی، حق پر کون؟ علی۔ خندق کی جنگ کی، حق پر کون؟ علی۔ حنین کی جنگ لڑی، حق پر کون؟ علی۔ جمل کی جنگ لڑی، صفین کی جنگ لڑی، نہروان کی جنگ لڑی، ان سب جنگوں میں علی حق پر، مخالف والے باطل پر۔ جب یہ جنگیں آئیں یہاں بات گڑبڑ ہو گئی، ایک سو گئی نا۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے آل محمد کو وہ مقام نہیں دیا جو رسول دینا چاہتے تھے۔ اور یہ رسول کا ہم پہ احسان ہے کہ اپنی سب سے قریبی ہیں اہل بیت۔ ہے کوئی رسول کا سب سے بڑا رشتہ دار زہرا سے زیادہ؟ ہے کوئی رسول کا سب سے زیادہ قریبی علی سے زیادہ؟ کوئی ہے رسول کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار حسنین سے زیادہ؟ یہی ہے نا رسول کے سب سے زیادہ قریبی۔ لیکن بتا ان اہل بیت کی شان کس نے بتائی؟ یہ عزت جو ہمیں ملی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں وہ علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی مال حق والحق مع علی، علی منی کالرأس من الجسد، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن سے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک تلوار چلائے علی، رسول فرمائے ثقلین کی عبادت سے افضل۔ نعرہ حیدری ہو سکتا ہے کوئی متعصب کہے اپنوں کی تعریف کرتا رہتا ہے، لیکن ہمارا جواب یہ ہے اپنوں کی تعریف کرتا ہے لیکن اپنے سمجھ کے نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہے کہ ان جیسا اس کے دین کا اور کوئی مددگار ہے نہیں، ان جیسا اور کوئی دین کا خدمت گزار ہے نہیں۔ اگر ہوتے تو جب کل کفر آ کے دھمکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا وَلَقَدْ بَحَثْتُ مِنَ النِّدَاءِ هَلْ مِن مُبَارِسٍ، مقابل کو طلب کرتے ہوئے میرا گلا بیٹھ گیا ہے، کوئی نکلتا کیوں نہیں؟ نکالنا محمد۔ اب قرآن کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے کَأَنَّهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، سارے تشریف فرما تھے لیکن سارے ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے مردے کے سر پہ پرندہ۔ ایک علی تھا، رسول کہتے تھے ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ من لہذا الکلب، علی اٹھ کھڑے ہوتے تھے، انا یا رسول اللہ، یا حضرت میں حاضر ہوں۔ رسول بھی کہتے تھے اجلس یا علی، علی ابھی بیٹھ جاؤ۔ کیوں بیٹھ جاؤ؟ بات نہیں سمجھ آتی؟ وہ کھڑا بکواس کر رہا ہے، جو ایسا بکواس کر رہا ہو اس کو زیادہ مہلت دینی چاہیے۔ زیادہ مہلت تو دینے کو دل نہیں چاہتا، لیکن رسول کچھ مہلت دے رہے ہیں اور مدیں انگلش یا علی آپ بیٹھ جائیں، آپ ابھی بیٹھ جائیں۔ کیوں بیٹھ جائیں؟ بھیجو نا تاکہ اس کتے کا علاج ہو جائے۔ تو جواب میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کوئی علی جیسا ہے۔ یہ سارے انتظامات اور اعلانات اور یہ ساری حکمت رسول کیوں کر
کرتے تھے، فقط اس لیے نہیں کہ علی داماد تھا یا علی امزاد تھا یا علی برادر تھا یا علی رشتہ دار تھا، رشتہ داری نہیں، ہمارے سامنے اعلان حق اور ہدایت کے فریضے کو انجام دینے کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا کو بتائیں کہ علی کون ہے، یا اہل بیت کون ہے، یا آل محمد کی شان کیا ہے۔ تو دراصل ہماری نجات اور ہماری ہدایت کا فریضہ رسول کے قلب نازنین میں رشتہ داری پہ بھی غالب تھا، اپنی اقربا اور اپنے خاندان پہ بھی غالب تھا۔ وہ لوگ جو خاندان سمجھتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، جو دین کی خدمت گزاری کی وجہ سے اہل البیت کو سب سے بڑا مقام دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے عطا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی ممتاز ہمارے لیے ہادی اور رہبر ہیں تو وہ محمد کے ساتھ ان کی پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ایک پہلو اور عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ علی حیدر کرار نے رسول اکرم کی زندگی میں کتنے بندے مارے یا نہیں مارے؟ جی دشمنان اسلام مارے یا نہیں مارے؟ کتنے؟ 2 4 5۔ نتیجہ یہ نکلا وہ بن گئے قتال العرب۔ علی کے لقب میں ایک آ گیا قتال العرب کا سب سے بڑا قاتل، سب سے زیادہ قتل علی نے کی، اس میں شک بھی نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب علی قتل کرتے تھے تو جو علی کے ہاتھوں قتل ہوتا تھا وہ کسی کا باپ تو ہوتا ہوگا جی، کسی کا بیٹا بھی ہوتا ہوگا، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا دادا، کسی کا نانا، ہوتے تھے نا رشتے۔ تو جس کے باپ کو علی قتل کرتا تھا وہ علی کا غازی ہوتا تھا۔ فطرت بشر عام طور پر کیا ہے، انسانوں کی عام فطرت کیا ہے کہ جو کسی کے باپ، بھائی، ماموں، چاچے، دادے کو مار ڈالے تو قاتل کے ساتھ تو ایسا بغض ہو جاتا ہے کہ پھر موت بھی اس بغض کو ختم نہیں کرتی، بلکہ نسلوں میں وہ ناراضگی اور وہ دشمنی چلتی ہے یا نہیں؟ اب میں حیران ہوں، غدیر کا میدان ہے، رسول نے 1,20,000 کا مجمع اپنے کلمہ گوں کو جمع کر لیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی ولایت کا اعلان کر دینا تو سب کا قاتل ہے۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر رسول کو پتا نہیں کہ علی کے بارے میں ان سب کے دلوں کا حال کیا ہے، کسی کا ماموں، کسی کا نانا، کسی کا بھائی، کسی کا دادا، کسی کا بابا، ماشاءاللہ علی قتل کر چکا ہے اور ہزاروں قتلوں کا بوجھ علی اپنے کندھے پہ لیے ہوئے ہیں، جتنے موجود ہیں بعض کو اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن دل میں ماشاءاللہ کیا خیال ہے، بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اپنے باپ کے قاتل پہ راضی ہو جاتا ہے، جو راضی ہو جائے وہ پکا مسلمان ہے، لیکن اتنے پکے کون تھے؟ ماشاءاللہ۔ اب میں پوچھتا ہوں رسول اکرم تو جانتے ہیں نا کہ جس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جس کا پیغام تجھے میں نے دیا پہنچا، ان لم تفعل، اگر نہیں پہنچا رہا تو تیری ساری رسالت نہیں پہنچی۔ رسول تو دیکھ رہے ہیں کہ جس کی ولایت کا اعلان کرنا ہے وہ کسی کا بابا مار بیٹھا ہے، کسی کا نانا مارا ہوا ہے، کسی کا دادا مارا ہوا ہے، تو بتاؤ اب رسول کے لیے ایسے شخص کی ولایت کا اعلان کرنا، پتہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رسول کے لیے آسان تھا، یہ مشکل، عجیب۔ یہ بھی نہیں کہ تم بس اوپر سے تو مان لو، یہ جو علی ولی اللہ ہے، یہ علی مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ یہ علی مولا کا مطلب کیا ہے؟ بس اوپر سے مولا مولا مان لو، اندر سے جو مرضی آئے کرتے رہو، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ اب رسول وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جس نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے تو تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دل سے اس سے محبت نہ کر اور اس کی ولایت پہ ایمان نہ لے آ۔ یہی ہے یا نہیں؟
میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں علی ولی اللہ کہنا اتنا مشکل نہیں ہے. باپ دادا کہتے چلے آئے, ہم نے تو سنا ہی علی ولی اللہ ہے, ماں سے بھی علی ولی اللہ سنا ہے, باپ سے بھی علی ولی اللہ سنا ہے, اذانوں میں بھی سنا ہے, کامتوں میں بھی سنا ہے, مجلسوں میں سنا ہے. ہمارے لیے تو علی ولی اللہ ماننا مشکل نہیں, علی ولی اللہ کا انکار کرنا مشکل ہو چکا ہوا ہے. ذرا ان سے اقرار کرانا. کیا رسول نے کرایا ہے یا نہیں کرایا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں اے علی کو ولی ماننے والو, علی کی ولایت کا سب سے بڑے محسن کا نام محمد مصطفیٰ اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل اس احسان کا محسن بھی سید الانبیاء والمرسلین. اور پھر آخری بات یہ بھی کہنا ہے کہ کیا رسول اکرم یہ جانتے تھے یا نہیں کہ جس کی ولایت کا اعلان کرنے کا حکم مجھے ہوا ہے, اس کی ولایت کے اعلان کے بعد میری اور اس کی اولاد سے میری امت کرے گی کیا؟ کہا ہے, روایت میں یہ بات آئی ہے کہ مولا علی نے فرمایا, ائمہ نے فرمایا, اگر ہمارا نانا رسول ہمارے بارے میں ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیتا تو بھی ہم پر اتنا ہی ظلم کرتے جتنا انہوں نے اب کیا ہے, جبکہ رسول نے ہماری ولایت اور محبت کا حکم دیا. اب میں پوچھتا ہوں رسول اکرم کے قلب نازنین میں, کیونکہ رسول کوئی ناآگاہ قسم کے رسول نہ تھے, رسول مستقبل کی خبروں سے ناآشنا نہ تھے. کیا رسول جانتے نہ تھے میری بیٹی سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا رسول جانتے نہ تھے میرے محسن سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا رسول جانتے نہ تھے میرے حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا رسول جانتے نہ تھے میرے حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا رسول جانتے نہ تھے میری زینب کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا رسول جانتے نہ تھے میری ام کلثوم و فاطمہ و سکینہ ان سب کے ساتھ کیا کریں گے اور کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ میں کہہ رہا ہوں من کنت مولا ہو فاذا علی مولا. اب بتا رسول کے قلب ناظرین پہ اثر کیا ہونا چاہیے اور کتنا محسن ہے اور کتنا تابعدار الہی ہے. ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود پھر بھی فرماتا ہے من کنت مولا ہو فاذا علی مولا. اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل. معلوم ہوتا ہے رسول جیسے کائنات میں نہ کوئی مخلص تھا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے جو یہ جانتے ہوئے کہ یہ اعلان ولایت ہوگا تو نتیجے میں میری بیٹی کے دروازے پہ یہ حال کریں گے اور میری بیٹی کا پہلو زخمی کریں گے, محسن شہید کریں گے. آواز آئے گی زہرا کی صبت علیہ مصائب لو اللہ صبت علی الایام سرد لیالیا. یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو رسول اکرم کے اس وقت آنسو بہتے تھے جب اس دنیا سے روانہ ہونے کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا. بستر میں پڑے تھے, زہرا کو دیکھتے تھے, رونے لگ جاتے تھے, زہرا بھی رونے لگ جاتی تھی, رسول بھی رونے لگ جاتے تھے. گویا یہ توجہ دلانا چاہتے تھے میں جا رہا ہوں اب میری بیٹی کے مصائب کا زمانہ شروع ہونے والا ہے. اور یہی وجہ ہے عزاداروں روایت میں یہ جملے موجود ہیں. بی بی طاہرہ رو رہی تھی اپنے بابا کے آخری لمحات میں, رسول نے قریب بلایا, بی بی آئی, رسول اکرم نے اپنے لب بی بی کے کان پہ رکھ کر کوئی خاموشی سے ایک جملہ کہا. روایت کہتی ہے جملے کا سننا تھا, رونے والی زہرا کا رونا بند ہو گیا اور زہرا نے مسکرانا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا اے زہرا یہ یکدم تبدیلی کیسے آئی؟ تو
تو سخت رو رہی تھی، تجھے بابا نے کیا کہا جس سے تو خاموش ہو کے الٹا مسکرانے لگ گئی اور خوشی کے آثار آ گئے؟ اس وقت زہرا نے بتایا مجھے بابا نے یہی کچھ کہا تھا، زہرا میرے بعد مجھے سب سے پہلے ملنے والی تو ہوگی، یعنی تیری زندگی میرے بعد اتنی لمبی نہیں ہوگی، مختصر زندگی ہوگی، اور میری اہل البیت میں سب سے پہلے ملنے کے لیے تو مجھے آئے گی۔ عزادارو اب بتا زہرا کے دل کا چین کیا حال ہے؟ حسن آتے ہیں تو رسول رو پڑتے ہیں۔ پوچھتا ہوں اگر زہرا کے مصائب کو یاد کر کے رسول روئے ہوں گے تو کیا حسن مجتبیٰ کے مصائب کو یاد کر کے نہ روئے ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ روایتیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جب عید کے کپڑوں کے متعلق بچوں نے کہا تھا یا نانا ہر عرب کے بچوں کے کپڑے رنگین ہیں، ہمیں بھی رنگین چاہیے، تو جنت کا پانی آیا تھا، رسول نے پوچھا تھا حسن بیٹا تجھے کون سا رنگ پسند ہے؟ تو کہا تھا کہ سبز پسند ہے، تو اس وقت وہ سبز ہو گیا تھا جنت کے پانی کے طفیل، اور حسن نے سبز کرتا پہن لیا تھا۔ پھر حسین سے پوچھا تھا حسین بیٹا تجھے کون سا رنگ پسند ہے؟ تو کہا تھا مجھے سرخ رنگ پسند ہے، وہ لباس سرخ ہو گیا تھا۔ حسن اور حسین سبز سرخ لباس پہن کے عید کی خوشی منا کے جا رہے تھے اور رسول کے آنسو بہ رہے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں تو اس چیز کو دیکھ کے رو رہا ہوں، حسن کو سبز کیوں پسند ہے، حسین کو سرخ کیوں پسند ہے؟ اسی لیے ایک دن آئے گا جب میرے حسن کا بدن اطہر زہر سے سبز ہو جائے گا، اور دوسرا دن آئے گا جب میرا حسین کا بدن پاک اپنے خون سے سرخ ہو جائے گا۔ عزادارو رسول جو اس رنگ کی بنیاد پر بھی آنسو بہاتے تھے، اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب کبھی حسین کی گردن پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی ان کے سینے کو بوسہ دیتے تھے، کبھی ان کی پشت گردن پہ بوسہ دیتے تھے، اور آخر میں اس بوسے کا بھی ذکر کر دوں جس کی گواہی صحابی پیغمبر زید ابن ارقم نے دی تھی کہ جب ابن زیاد کے دربار میں کٹا ہوا سر تیرے اور میرے مولا کا اس ملعون ادبی کے تخت کی نچلی سیڑھی پہ تھا، اور وہ اپنی ایک چھڑی سے مظلوم کے دانتوں اور لبوں کی حرمتی کر رہا تھا۔ ابن ارقم نے بخار کے کہا تھا ہٹا لے ابن مرجانہ اس چھڑی کو ان لبوں اور دانت سے، جو میں نے رسول اکرم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ان لبوں اور دانتوں کے بوسے دیتے دیتے تھکتے نہ تھے۔ اب بتا اس رسول کے جنازے پہ زہرا روئے تو کتنی روئے، علی روئے تو کتنا روئے، حسنین روئے تو کتنا روئے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے رسول کا جانا ہمارے مصائب کا آغاز ہے۔ لیکن یہ مصائب کیوں اٹھائے ہیں آل محمد نے؟ فقط اور فقط اس لیے کہ وہ پیغام رسالت و ہدایت کہ جو ہماری نجات دنیا و آخرت کا ضامن ہے اور ہماری جنت کے استحقاق کا وسیلہ ہے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ آل محمد مصائب کو سینہ نہ دے اور ان مشکلات کا مقابلہ نہ کرے۔ رسول و آل رسول ہماری اس دنیا و کائنات کے اور آخرت کے سب سے بڑے محسن ہیں، اس لیے وہ اس لائق ہیں کہ ہم انہیں ہر وقت صلوات میں یاد کریں اور ان کے ممنون احسان رہیں۔ وہی ہے مسلمان اور مومن جس کے دل میں محمد و آل محمد کی احسان کی قدر موجود ہے، اور جو بے قدرہ ہے وہ بے قدرہ ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے ممنون ہیں اور شکر گزار کہ اس نے ہمیں اس ایمان سے نوازا ہے، عزاداری سے نوازا ہے۔ خداوند تعالی ہمیں رسول و آل رسول کا مخلص بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون۔ تمام مومنین، مومنات، علماء، فقہاء، شہداء جتنے بھی رحمت فرما گئے، سب کی روحوں کو اشارے ثواب کے لیے ایک فاتحہ۔